السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ صحیح سلامت ہوں گے، آپ خوش رہیں، شاد رہیں، شاداب رہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے، جس کے مصنف برج نارائن چکبست ہیں۔ یہ نظم ہمارے 10ویں جماعت کے نصاب میں شامل ہے۔ اس نظم کو مسدس کی حیت میں لکھا گیا ہے۔ کیونکہ اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، رامائن کا ایک سین چکبست لکھنوی کی لکھی ہوئی اردو رامائن سے ماخوذ ہے۔ 6 بندوں پر مشتمل یہ نظم وہ منظر پیش کرتی ہے جب رام چندر جی اپنے والد کے حکم اور مرضی کے مطابق بنواس جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے رخصت یعنی اجازت لینے کی غرض سے اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ماں اشک بار آنکھوں سے بیٹے کی طرف دیکھتی ہے اور بیٹا ماں کی درد بھری کہانی سن کر صبر سے کام لیتا ہے۔ ماں اور بیٹے کی جدائی کا یہ جذباتی منظر ایک المناک، ایک غمناک صورتحال سے کم نہیں ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، ہم اس نظم کے ایک ایک بند کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس نظم کا جو پہلا بند ہے وہ ہے، کیا جانے کس حال میں گم تھی وہ بے گناہ، جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرد آہ، لی گوشے ہائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ نور نظر کے معنی ہیں بیٹا، دیدہ حسرت، حسرت بری نگاہیں، گوشے ہائے چشم یعنی آنکھ کے کونے، اشک کہتے ہیں آنسوں کو، موئی بمانی باغ۔ اس بند میں برج نارائن چکبست فرماتے ہیں کہ جب رام چندر جی اپنے والد کے حکم اور مرضی کے مطابق بنواس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو بنواس جانے سے پہلے وہ اپنی ماں سے رخصت لینے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جو ہی وہ اپنی شفیق ماں کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو اس کی ماں مختلف قسم کے خیالات میں گم ہو چکی تھی۔ اس کی معصوم ماں مختلف قسم کے خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی، اور جو ہی اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو اس نے حسرت بری نگاہوں سے، ارمان کی نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اور اس کے ہونٹ، اس کے لب تھر تھرانے لگے، کانپنے لگی، اور ایک سرد آہ کھینچی۔ وہ بیچاری بے ساختہ رونے لگی، اور اس کے چہرے کا رنگ بالکل پھک ہو گیا، یعنی زرد پڑ رہا تھا، اور یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک ماں اپنے چشم و چراغ، اپنے بیٹے کے غم میں کس قدر مبتلا ہے۔ میرے پیارے طلاب، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا، اس مصرع کے ذریعے سے شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رام چندر جی کی ماں کے جسم کا انگ انگ اپنے لال سے جدائی کے غم کی داستان بیان کر رہا تھا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ کیا پتہ آئندہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ پاؤں گی یا نہیں،
اس لیے وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ غمزدہ تھی بیٹے کی جدائی کی وجہ سے۔ دوسرا بند کیا ہے اس کا؟ آخر اسیر یاس کا قفل دہن کھلا، وا تھا دہان زخم کی باب سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانہ شدائد رنجو سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خونی جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ اسیر بمانی قیدی، یاس مایوسی کو کہتے ہیں، اسیر یاس یعنی کہ مایوس قیدی۔ قفل دہن کھلنا، یہاں پر محاورہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ قفل تالا کو کہتے ہیں، دہن منہ کو کہتے ہیں، یہاں پہ یہ محاورہ ہے قفل دہن کھلا، اس کے معنی بات کرنا۔ وا تھا یعنی کہ وا کہتے ہیں کھلا ہوا، کھلا ہوا۔ مظالم ظلم و ستم، شدائد بمانی سختیاں، رنج مصیبت کو کہتے ہیں۔ اس بند میں شاعر نے ماں کی بے بسی، اس کے درد علم کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ درد میں ڈوبی ماں یہ بول اٹھی اپنے درد بھرے لہجے میں، غم میں ڈوبے الفاظ یہ کہہ رہے تھے کہ ماں کس قدر غمزدہ ہے۔ اس غم میں ڈوبی ماں نے جس نے کبھی بھی منہ نہیں کھولا تھا، آج وہ مجبور تھی، جس کے منہ پر تالا جیسا لگا ہوا تھا، لیکن آج اس نے اپنے منہ کے تالے کو، اس قفل کو ہٹا دیا، یعنی آج وہ بات کرنے کے لیے مجبور تھی، اور اس نے بات شروع کی، اس نے اپنے منہ کو کھولا کہ اپنے پرانے غم کی داستان بیان کر سکے، جس قدر غم درد وہ سہ رہی تھی اس کا اظہار کر سکے، اور یہ اپنے خون جگر سے گہرے اور دلی لگاؤ کا اظہار تھا کہ ماں کو اپنے لخت جگر سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی الفت ہوتی ہے۔ وہ کہ اس بند میں میرے پیارے طلاب، شاعر نے ماں کی فریاد کو بیان کیا ہے کہ ماں نے درد بھری کہانی جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا تھا، وہ ساری کی ساری داستان، وہ سارا کا سارا افسانہ کہہ سنایا اپنے بیٹے کو، اپنے نور نظر کو۔ اسی طرح اس کا جو تیسرا بند ہے، سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، اس خستہ جاں کے دل پہ چلی غم کی تیغ تیز، عالم یہ تھا قریب کی آنکھیں ہوں اشک ریز، لیکن ہزار ضبط سے رونے کی گریز، سوچا یہ کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کے ماں اور مر نہ جائے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، اس بند میں کئی ترکیبوں کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی درد خیز ایک ترکیب ہے، درد کے معنی ہے تکلیف، اسی طرح خیز کے معنی ہے اٹھانے والا یا پیدا کرنے والا۔ میرے پیارے طلاب، سن کر زباں سے ماں کی یہ فریاد درد خیز، فریاد درد خیز سے مطلب ہے درد بڑھانے والی تکلیف، تیغ تیز یعنی تیز تلوار۔ اشک ریز بھی ایک ترکیب ہے، اشک کہتے ہیں آنسوؤں کو، ریز کے معنی ہے بہانے، بہانے کے ہیں، یعنی میرے اسٹوڈنٹس، عالم یہ تھا قریب کہ آنکھیں ہوں اشک ریز، آنکھیں ہوں اشک ریز کے معنی ہیں آنکھیں آنسو بہاتی ہوں، ضبط کہتے ہیں قابو کو، گریز پرہیز کرنا۔ تو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ جب یہ درد بھری کہانی رام چندر جی نے اپنی ماں کی سنی، کیونکہ یہ کہانی جو تھی
ماں کی جو یہ فریاد تھی وہ اس میں تکلیف ہی تکلیف نظر آ رہی تھی، یعنی کہ اس کی فریاد درد کو بڑھانے والی تھی، اتنی بڑھانے والی تھی کہ جس طرح ہم تیز تلوار سے، تیز چاقو سے کسی چیز کو کاٹ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے دل پر غم کی تلوار اتنی تیزی سے چل پڑی کہ دل اس کا زخمی ہو گیا، دل اس کا چور چور ہو گیا، کیونکہ ماں کی درد بھری کہانی سن کر قریب تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، لیکن اس نے صبر کیا اور رونے سے پرہیز کی۔ وہ اس لیے کہ اس نے سوچا کہ اگر میں بھی روؤں تو میری ماں اور پہلے سے ہی غمزدہ ہے، بہت زیادہ غمزدہ ہو جائے گی، اور زیادہ غم کی وجہ سے شاید میری ماں کی جان چلی جا سکتی ہے اور ماں اس دنیا سے رخصت ہو سکتی ہے، شاید میری ماں مر سکتی ہے۔ اس لیے اس نے صبر سے کام لیا، رونے سے اپنے آپ کو روکا۔ اگلا بند کیا ہے؟ کہتے تھے لوگ دیکھ کے ماں باپ کا ملال، ان بے کسوں کی جان کا بچنا ہے اب محال، ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ و سال، خود دل سے درد ہجر کا کٹتا گیا خیال، ہاں کچھ دنوں تو لوہا ماتم ہوا کیا، آخر کو رو کے بیٹھ گئے اور کیا کیا۔ اس بند میں شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ جب لوگوں نے رام چندر جی کے والدین کی حالت کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے، وہ کہنے لگے کہ اب ان بیچاروں کی زندگی بچنا مشکل ہے، محال یعنی مشکل ہے، اب یہ لوگ بیٹے کی جدائی کو سہ نہیں پائیں گے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ مر جائیں گے۔ لیکن کبریا، بزرگی، اللہ تعالیٰ کی صفت کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کریمی کو دیکھ لیجئے کہ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے چلے گئے، سال گزرتے گئے، تو آہستہ آہستہ ان کے دل کے اندر جو جدائی کا درد تھا تو وہ کم ہوتا گیا اور اس کی جدائی میں کچھ دنوں کے لیے انہوں نے نوحہ ماتم کیا، انہوں نے رویا، لیکن آخرکار وہ اس چیز کو بھول گئے اور پھر زندگی کی نئی ڈگر پر آ گئے اور زندگی کی نئی شروعات کی۔ حالانکہ بیٹے کی جدائی کے وقت لوگوں کا کیا خیال تھا کہ اب یہ ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بیٹے کی جدائی کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھ لیجیے کہ اس کے برعکس ہوا، آہستہ آہستہ ان کے دل کے اندر بیٹے کے لیے جو جدائی کا درد تھا تو وہ کم ہوتا چلا گیا اور وہ بھی بعد میں دنیا کے اس نظام میں بندھ گئی اور اپنے آپ کو سنبھالا اور دنیا کے کام شروع کیے۔ آخر ریاض کرتے ہیں پھولوں پہ باغ باں، ہے دن کو دھوپ رات کو شبنم انہیں گراں، لیکن جو رنگ باغ بدلتا ہے ناگہاں، وہ گل ہزاروں پردوں میں جاتے ہیں رائے گاں، رکھتے تھے جو عزیز انہیں جاں کی طرح، ملتے ہیں دست یاس وہ برگ خزاں کی طرح۔ باغباں کے معنی ہے باغ کی رکھوالی کرنے والا، مالی، گراں بمانی دشوار، ناگہاں کے معنی اچانک، رائے گاں ضائع، دست یاس مایوسی کے ہاتھ، دست کہتے ہیں ہاتھوں کو فارسی میں، یاس مایوس ہونے کی کیفیت، برگ خزاں کے معنی موسم خزاں میں گرنے والے پتے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس بند میں شاعر نے باغ، پھول، دھوپ اور شبنم کو بطور استعارہ استعمال کیا ہے اور بطور استعارہ ان کا استعمال کر کے زندگی کی ایک بڑی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مالی اپنے پھولوں پر، اپنے چمن پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کو دن میں روشنی سے بچاتے ہیں کہ کہیں زیادہ دھوپ کی وجہ سے یہ پتے مرجھا نہ جائیں، اور ان پر شبنم بھی نہیں گرنے دیتے ہیں کہ شاید اس شبنم کی وجہ سے ان پھولوں کو کوئی دشواری اٹھانی پڑے، اس سے بھی شاید پھولوں کا نقصان ہو جائے۔ لیکن اچانک جب یہ چمن، یہ باغ، یہ پھلواڑی یا یہ چمن رنگ کو بدل دیتا ہے، تو پھر یہ جو چمن ہوتا ہے لاکھ کوشش کے باوجود ان کے بہت سارے پتے یا بہت سارے پھول ضائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ مالی ان پھولوں کو، اس چمن کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ تو پھر جب خزاں کا موسم ان چیزوں پر، اس چمن پر آ جاتا ہے، تو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود یہ پھول بچ نہیں پاتے ہیں اور یہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو مراد ہے یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رام چندر جی کو اپنے والدین نے بڑے لاڈ و نعم سے پالا تھا، اس کی پرورش کی تھی، اسے ہر دکھ سے بچا کے رکھا تھا کہ کہیں کوئی غم، کوئی دکھ اسے اٹھانا نہ پڑے۔ لیکن اچانک اسے بنواس جانے کا حکم مل جاتا ہے، اور جو محنت اب تک ان کے والدین نے اپنے بیٹے پر کی تھی وہ انہیں ضائع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اسی بیٹے کو پھر بنواس جانا پڑتا ہے۔ اور ماں باپ نے جو محنت اس پر کی تھی، انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن پھر لاکھ کوشش کرنے کے باوجود ان کے بیٹے کو بنواس جانا پڑا۔ آخری بند اس نظم کا یہ ہے: اپنی نگاہ کرم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حذر، رہتا نہیں وہ خالی سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ دامان دشت، بیاباں، پہاڑ یا جنگل کا دامن، دامن مادر، دامن کہتے ہیں آنچل کو، مادر بمانی ماں، دامن مادر یعنی ماں کا دامن۔ تو میرے پیارے 10ویں جماعت کے طلاب، اس آخری سین کے چھٹے بند میں شاعر خالق کے کائنات اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کی کاریگری کی داد دیتا ہے، اور اس بات کا کھلم کھلا اظہار کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کی نظر اللہ کے رحم و کرم پر ہو اور اس کی ذات پر توکل کرے تو اس کے لیے صحرا بھی گلستان ہوگا، خواہ وہ حالت سفر میں ہو، حالت حضر میں ہو، گھر میں ہو یا گھر سے دور ہو، گھر سے باہر ہو۔ مالک کے حقیقی بندوں کے حال سے ہر آن، ہر ساتھ لمحہ، ہر گھڑی باخبر رہتا ہے، اور اگر اس کا کرم نوع انسانی کے ساتھ ہو تو جنگل بھی ماں کی گود کی طرح کام آئے گا۔ تو گویا کہ اس بند میں شاعر فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کرم رام چندر جی پر رہا تو جس بنواس کے لیے وہ جا رہے ہیں، جن بیابانوں میں وہ جا رہے ہیں، وہ بیابان کا دامن بھی اس کو ماں کی گود کی طرح کام آئے گا، ماں کی گود کی طرح نظر آئے گا۔ تھینک یو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔